نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم امام، مؤذن اور اذان کی شرائط اور مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حق ہو مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ امام بننے کے لیے جو اس میں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، امام کے اندر کون سی شرائط ہوں تو ان کو امام بنایا جائے۔ سب سے پہلی شرط جو امام کے اندر ہو وہ اس کا مسلمان ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو۔ امام کو بنانے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ قرات اس کی ٹھیک ہو، اور اس کی چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ آزار وغیرہ سے سلامت ہو، یعنی اس کو کوئی عذر وغیرہ نہ ہو۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کو سنت کا علم ہو۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور نویں شرط یہ ہے کہ نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو۔ یہ چیزیں جس شخص میں پائی جائیں تو اس کا امام بنانا، اس کو اپنا مقتدی بنانا ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے تو وہ لوگ ان میں سے پہلا وہ ہے کہ وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی کفر تک نہ پہنچی ہو، اور دوسری وہ ہیں جو فاسق اور کبیرہ گناہ علی الاعلان کرتے ہوں، جیسے شرابی، جواری، زناکار، سود خور، چغل خور، داڑھی منڈوانے والا، اور داڑھی کتروا کر جو شریعت نے حدود مقرر کی ہے، یعنی کہ ایک بالشت اس سے کم کرنے والا، اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بتانے والا ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، اور کسی صحابی کو برا کہنے والا تو ایسے شخص کے بارے میں بھی کیا ہے، ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ان میں سے کسی کو امام بنانا گناہ ہے، اور ان کے پیچھے نماز جو ہے نا مکروہ تحریمی ہے اور واجب الاعادہ ہے۔ کہ جو واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نمازیں پڑھی ہوں تو ان کا سب کا کیا ہے، لوٹانا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جن کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی وہ یہ ہیں جو قرات غلط پڑھتا ہو جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہوں، اور نمبر 2 وضو یا غسل صحیح نہ کرتا ہو، اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرام کاتبین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے بھی نماز کیا ہے، باطل ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو امام کے بارے میں کہ کس شخص کے پیچھے نماز صحیح ہے، کس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے، اور کس کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اب ہم مؤذن کی شرائط پڑھتے ہیں کہ مؤذن بننے کے لیے کن کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو مؤذن بننے کے لیے صرف 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہو، دوسرا مرد ہو، تیسرا عاقل ہو۔ اور اذان کی شرائط یہ ہے کہ اذان کو اذان کے وقت میں دیا جائے، عربی زبان میں دیا جائے، اور پے در پے ہونا، یعنی درمیان میں کوئی بات چیت نہ کرے۔
اذان دیتے ہوئے کوئی درمیان میں بات چیت نہ کرے، اور کلمات کا ترتیب پایا جانا، یعنی کلمات وغیرہ کو جو اذان کے ہیں ان کو ترتیب سے ادا کرے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عورت اور ناسمجھ بچے کی اذان درست نہیں، اور اگر ان دونوں میں سے عورت اور ناسمجھ بچے میں سے کسی نے اذان دے دی تو اذان کا اعادہ ضروری ہے، یعنی اس کو دوبارہ ادا کیا جائے۔ اور اذان کے آداب یہ ہیں کہ اذان کو بلند آواز سے دیا جائے، اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں رکھی جائیں، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جو ہے نا وہ قدرے جلدی سے پڑھی جائے۔ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کو جلدی سے پڑھا جائے۔ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے، حی علی الصلاۃ میں دائیں جانب اور حی علی الفلاح میں بائیں جانب منہ پھیرنا بھی ضروری ہے۔ منہ پھیرے، یہ اذان کے آداب میں سے ہے۔ اور اس کے بعد مؤذن کا نیک اور صالح ہونا بھی ضروری ہے۔